کیا ہم قربانی کی اصل روح سے واقف ہیں یا محض جانور ذبح کرنے کو ہی قربانی کا نام دے دیا جاتا ہے؟ مسلم معاشرے میں 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ یا عید قربان لاتعداد جانوروں کی قربانی کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ عرب دنیا میں جانوروں کی قربانی کا رواج اسلام سے قبل بھی پایا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں مادی فائدے یا کسی خواہش کی تکمیل کے لیے قربانی کا رواج موجود تھا۔ عیسائیت سمیت دیگر مذاہب میں بھی غضب الہی سے بچنے کے لیے قربانی کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے، مگر اسلام میں غضب الہی سے بچنے کے تصور کے برعکس قربانی کا اصل مقصد اپنی ذات اور خواہشات کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کر کے قرب الہی کا ذریعہ بنانا ہی اس عقیدے کی اصل روح ہے۔ قربانی کے ذریعے مسلمان اللہ کی بیش بہا نعمتوں اور رزق کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے دیگر انسانوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اور دین اسلام کی روح سے اپنی عزیز چیزیں اور مال ایسے افراد میں تقسیم کرنا فرض ہے جو ان سے محروم ہیں، جنہیں مستحقین کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحج سنت ابراہیمی کی ایسی عظیم الشان اور مبارک قربانی کا یادگار دن ہے جہاں بڑھاپے میں عطا ہونے والے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی پر قربان کرنے کی تعمیل کی مثال نہیں ملتی، تو دوسری جانب فرما برداری اور جانثاری کے پیکر فرزند نے بھی رضا الہی پر گردن پیش کر کے قربانی کے تصور کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہ عظیم قربانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر قربانی کا حق ادا کرنا ہے تو سال کے ایک دن نہیں بلکہ ہر روز ہمیں اپنی کمائی سے حیثیت کے مطابق کسی مستحق کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ افسوس کہ آج کے ماحول میں قربانی سنت ابراہیمی کی بجائے دکھلاوا بن چکی ہے۔ لوگ ذاتی نمود و نمائش کے لیے غلو کرنے لگے ہیں، اپنی دولت کا رعب جمانے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں اخلاص و تقوی سے اپنا دامن خالی کر کے ریاکاری کو اپنا شعار بنا چکے ہیں۔ اسلام کا تصور قربانی نہایت ہی پاکیزہ، اعلیٰ اور افضل ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت ابراہیمی یعنی قربانی کا جو تصور دیا وہ اخلاص اور تقوی پر زور دیتا ہے۔ خلوص اور پاکیزہ نیت سے اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی انسان کے دل میں غمگساری، ہمدردی، مخلوق پروری اور دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ قربانی محض جانور قربان کر کے گوشت اور خون نذر کرنے کا نام نہیں، بلکہ قربانی کی اصل روح انسان میں تقوی کو پروان چڑھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ذبیحہ جانور کا گوشت اور خون نہیں بلکہ دلوں کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔